کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی سب سے بڑی اور قدیم کمپنیوں میں سے ایک کا آغاز ایک چھوٹے سے شہر سے ہوا تھا؟ یہ کہانی ہے ٹاٹا گروپ کی، جو ایک کمپنی نہیں بلکہ ایک روایت بن چکی ہے، جس نے صرف بزنس نہیں بلکہ ہندوستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ آئیے اس عظیم گروپ کی شاندار تاریخ میں جھانکتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیسے ایک سلطنت بنی۔ 19ویں صدی کا دور تھا۔ جمشید جی ٹاٹا ایک پارسی خاندان سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہندوستان کی مستقبل کی ترقی کا خواب دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہندوستان برطانوی راج کے زیر اثر تھا اور مقامی صنعتوں کو بہت کم مواقع ملتے تھے۔ مگر جمشید جی نے سوچا کہ اگر ہندوستان کو بدلنا ہے تو اس کے پاس اپنی صنعتیں اور اپنی ترقی کا نظام ہونا چاہیے۔ جمشید جی کا ماننا تھا کہ ترقی کے لیے علم اور صنعت لازم و ملزوم ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے کاٹن ملز یعنی کپڑے کی فیکٹریوں میں سرمایہ کیا۔ ان کا مقصد ہندوستان کو اقتصادی طور پر مضبوط بنانا تھا، مگر ان کی سوچ صرف پیسہ کمانے تک محدود نہیں تھی۔ وہ ایک مشن پر تھے کہ ہندوستان کی معیشت کو مضبوط کیا جائے اور لوگوں کو روزگار دیا جائے۔ 1907 میں جمشید جی کے اس خواب کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ ٹاٹا آئرن اینڈ اسٹیل کمپنی، جسے آج ہم ٹاٹا اسٹیل کے نام سے جانتے ہیں، ہندوستان میں قائم ہوئی۔ یہ ایشیا کی سب سے پہلی سٹیل کمپنی تھی اور اس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں ٹاٹا گروپ کی بنیاد کو مضبوط بنایا۔ جمشید جی کا خواب پورا ہونے لگا۔ ٹاٹا اسٹیل نے ہندوستان کو لوہے اور سٹیل کی سپلائی دی، جس نے ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ چاہے ریلوے لائنز ہوں، بڑے پل یا بڑے شہروں کے اسٹرکچر، ٹاٹا کے سٹیل نے سب کو مضبوط بنایا۔ جمشید جی کے بعد ان کے جانشین جے آر ڈی ٹاٹا نے گروپ کو نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ جے آر ڈی ٹاٹا نے ہندوستان کو پہلی بار ہوائی جہاز کی صنعت سے روشناس کرایا۔ 1932 میں انہوں نے ہندوستان کی پہلی ایئر لائنز ٹاٹا ایئر لائنز کی بنیاد رکھی، جسے آج ہم ایئر انڈیا کے نام سے جانتے ہیں۔ جے آر ڈی ٹاٹا ایک ایسے لیڈر تھے جو خواب دیکھتے بھی تھے اور ان کو حقیقت بنانے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ ان کے لیے بزنس کا مطلب پیسے کمانا نہیں بلکہ ملک کی خدمت کرنا تھا۔ ان کے مطابق ٹاٹا کا ہر کاروبار اس لیے تھا کہ ہندوستان کو آگے بڑھایا جا سکے۔ آگے چل کر ٹاٹا گروپ نے گاڑیوں کی صنعت میں قدم رکھا۔ ٹاٹا موٹرز نے ہندوستان میں گاڑیاں بنانا شروع کیں۔ شروع میں بسیں اور ٹرک تھے اور آج ٹاٹا موٹرز ایک بین الاقوامی کمپنی بن چکی ہے۔ ان کی گاڑیاں نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہیں۔ اب اپنے تاج ہوٹل کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ یہ ٹاٹا گروپ کا حصہ ہے۔ جمشید جی نے یہ ہوٹل اس وقت بنایا جب ہندوستان میں گورے اور کالے لوگوں کے ہوٹل الگ الگ تھے اور ہندوستانیوں کو اچھی جگہ پر ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تب انہوں نے طے کیا کہ وہ ایک ایسا ہوٹل بنائیں گے جو نہ صرف ہندوستانیوں کے لیے بلکہ عالمی سطح پر سب سے بہترین ہوگا۔ اور پھر آتا ہے 1968 کا وقت، جب ٹاٹا نے ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز (TCS) کی بنیاد رکھی، جو آج دنیا کی سب سے بڑی IT کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ TCS نے ہندوستان کو IT کے میدان میں سب سے آگے لے جانے میں مدد کی۔ پھر آتے ہیں رتن ٹاٹا، جنہوں نے ٹاٹا گروپ کو نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ رتن ٹاٹا ایک ویژنری لیڈر تھے، جنہوں نے کئی انٹرنیشنل کمپنیز کو خریدا، جیسے کورس اسٹیل، جگوار اور لینڈ روور۔ یہ سب خریدتے ہوئے ان کا مقصد صرف ٹاٹا گروپ کو مضبوط بنانا نہیں تھا بلکہ ہندوستان کو عالمی سطح پر پہچان دلانا تھا۔ آج جب آپ ایک جگوار یا لینڈ روور دیکھتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ کاریں ایک بھارتی کمپنی کی ملکیت ہے۔ یہ ہے رتن ٹاٹا کی سوچ، جس نے ٹاٹا گروپ کو ایک گلوبل برانڈ بنا دیا۔ ٹاٹا گروپ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کا مقصد صرف بزنس میں آگے بڑھنا نہیں بلکہ لوگوں کی فلاح و بہبود بھی ہے۔ ٹاٹا گروپ اپنے منافع کا ایک بڑا حصہ سماجی کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ انہوں نے اسپتال، اسکول، پانی کے منصوبے اور بہت کچھ تعمیر کیا ہے تاکہ لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے۔ ٹاٹا ٹرسٹ کے ذریعے وہ ہندوستان کے ہر طبقے کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ وہی جذبہ ہے جو جمشید جی سے شروع ہوا تھا اور آج تک قائم ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ ایک بزنس کی کامیابی اسی وقت ہے جب اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ رتن ٹاٹا کہتے تھے کہ ٹاٹا گروپ کی سب سے بڑی طاقت لوگوں کی محبت اور اعتماد ہے۔ انہوں نے کئی بار کہا کہ انہیں اس بات پر فخر ہے کہ وہ ایک ایسی کمپنی کا حصہ ہیں جو اپنے ملک اور اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ تو دوستو، ٹاٹا گروپ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کاروبار کا مقصد صرف منافع کمانا نہیں بلکہ معاشرے کو کچھ واپس دینا ہے۔ ٹاٹا گروپ ایک ایسی مثال ہے جس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اگر عزم اور ایمان ہو تو ہر خواب کو حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی متاثر کن کہانیاں لے کر آ سکیں۔